ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کی؟ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گرا، پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، اور خود بخود وہی دریا میں چلنے لگی۔ وہ کشتی دریا میں چلنے لگی، اور پھر خود بخود وہی دریا کے اور وہ کشتی دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف، اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ یہ سن کر قہقہا لگا کر ہنسنے لگا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور آپ جیسا امام جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو؟ کس طرح آپ یہ مان سکتے ہیں، اور کوئی بھلا اس کو کس طرح تسلیم کر سکتا ہے؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی یہ تقریر سن کر دم بخود اور حیرت میں آ گیا، اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اب اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوا کہ اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔